اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس۔ ناظرین و سامعین، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، الحمدللہ آج ہم نے اس کے 98 ابواب مکمل کر لیے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم باب نمبر 99 پڑھیں گے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یا جب بت منہ کے بل گر پڑے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسریٰ ایسا ہے، نہ کیسر، اور نہ بنی اظفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا، جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو، تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم،
ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسے۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جاتی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرح بھی تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے 7 طواف کیے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھی۔ ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ طواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزایا کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا: بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابیاں لے آؤ۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔